پاکستان میں جو جمہوریت ہے کیا یہ ایک پیپر کلاک اینڈ سٹیمپ ڈیموکریسی ہے یا کوئی حقیقی معنوں میں کوئی ڈیموکریسی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے ملک کے نام پہ غور کیا ہے؟ میرے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر پہ چھت اپنی نہیں، میری رائے کی کیا اوقات ہے؟ بے نظیر قتل ہوتی ہے، جوڈیشل مرڈر بھٹو کا ہوتا ہے۔ اس ملک کی ڈیموکریسی اس ملک کے اور بے شمار جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں تو کل اگر چپیٹ دکھائیں کہ سزائے موت بند کر دو کر دیں گے۔ یہ سجادہ نشین ٹنگیں ان کی کتابیں میں نے لکھی ہیں، ان کے بزرگوں کے خط دیکھیں، 3 صفحے کے البات ہیں وائسرائے کے نام۔ تو پاکستان میں آپ کی رائے میں ماضی میں 1947 سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسا الیکشن جو صاف شفاف ہوا ہو؟ اس وقت یحییٰ خان واز این ایڈیٹ، اس کو بھی نہیں پتا تھا اور خود بھٹو کو نہیں پتا تھا، یاد رکھنا آپ کہ اس کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان میں پھر الیکشن کراؤ بھی تو نہیں ہونا، میرے بچے کو جاب مل جائے گی، اس کو سائیکل اسٹینڈ کا ٹھیکہ دے دے گا تو میاں صاحب تو کو خان صاحب تو کو فلانا صاحب تو کو چودھری صاحب، فرشتے بھی کرائیں پاکستان میں، تب بھی پھر نہیں ہو سکتا۔ ان حالات میں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ تو اپنا ماضی دیکھ لیں، اپنا مستقبل نظر آ جائے گا۔ ہم منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ نے بنگلہ دیش میں خیر کی۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن سر۔ I am very happy and pleased to have you as my guest, sir. میں sir, I will, came up with a very straightforward idea to have a straightforward, good, formal, informal communication with you. اور چونکہ آپ کے بارے میں یہ واضح تاثر ہے کہ آپ بات سیدھی اور کھری کرتے ہیں، so I think that would be making this session more interesting. پاکستان میں جو جمہوریت ہے، جس کو ڈیموکریسی ہم پوری دنیا کا ایک کانسیپٹ ہے، کیا یہ ایک پیپر کلاک اینڈ سٹیمپ ڈیموکریسی ہے یا کوئی حقیقی معنوں میں کوئی ڈیموکریسی ہے؟ That's a very funny question. کبھی آپ نے اپنے ملک کے نام پہ غور کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ میں نے ایک زمانے میں سوچا تھا کہ میں کسی عدالت میں جا کے کہوں کہ جی سسپینڈ کرو اسلام کو بدنام کرتے ہیں ہم۔ جمہوریت نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پاکیزگی جتنی اس ملک میں پائی جاتی ہے، ہمارے رویوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ہمارے معمولات میں، ہمارے انٹریکشن میں، ہمارے کاروبار میں، وہ بھی آپ کے سامنے سو ایبسلیوٹلی فیک۔ ایک رومانٹک آدمی بیٹھا تھا، اس کا نام تھا رحمت علی، اس نے کہا پاکستان ہوگا جی، اسلامی بھی ٹوک دو، جمہوریہ بھی ٹوک دو۔ جمہوریت کے بارے میں ایک بڑی بیسک علی صاحب بات ہے، وہ یہ کہ اگر میرے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر پہ چھت اپنی نہیں، دماغ میرا اپنا نہیں، پیٹ پہ اختیار نہیں، بے روزگاری ہے، میری رائے کی کیا اوقات ہے؟ رائے کیسے میری ہو سکتی ہے؟ زندگی کی بنیادی ترین چیزیں اگر میری ہیں ہی نہیں تو جمہوریت کہاں سے نکلا ہے لفظ؟ یہ نکلا ہے جمہور سے۔ جمہور کہتے ہیں عوام کو۔ عوام اس ملک میں لاسٹ پریورٹی بھی نہیں ہے 75 سال سے، آدھا آپ نے گوا دیا، ابھی آپ برسی منا رہے ہو چند دن پہلے اس کی۔ کوئی شرم حیا ہوتی ہے؟ یعنی جس کا گلا گھونٹا آپ جس کے قاتل ہیں اس کی برسی منا رہے ہیں، آج تک پتہ ہی نہیں۔ بانی پاکستان محمد علی جناح، ان کی ایمبولنس پڑی ہے، مکھیاں بہن جل رہی ہے، خوفناک موسم ہے، کوئی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ میرے نزدیک کروڈلی ٹاکنگ یہ مرڈر ہے۔ بیمار تھے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ، سب ٹھیک ہے، اچھا۔ یہ اس کے بعد لیاقت علی خان، اس کو کیا کہتے ہیں آپ، پتہ نہیں قائد ملت، ایک تو ہم قائد بنانے میں بڑے بادشاہ ہیں، کو قائد جمہوریت ہے، کو قائد ملت ہے، کو فلانا ہے۔ وہ دن دہاڑے قتل ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا آج تک، میں 70+ ہوں، مجھے نہیں پتا۔ بے نظیر قتل ہوتی ہے، جوڈیشل مرڈر بھٹو کا ہوتا ہے۔ If this is democracy، اس کے بارے میں نے لکھا بھی ہے اور کئی بار لکھا ہے کہ مجھے اگر گندے غلیظ نالی کے پانی
کو آپ ٹریٹ کرنے کے بعد اس کو کرسٹل کی بوٹل میں دیں مجھے اور اوپر لکھا ہوا آب زمزم، میں پیاسا مر جاؤں گا، میں نہیں پیوں گا. سو اس ملک کی ڈیموکریسی اس ملک کے اور بے شمار جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. ختم. کیا یہی بنیاد ہے کہ چونکہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کی جو پہلی ترجیح ہے وہ انسانی حقوق کی علم برداری ہے، کیا یہی جو جعلی جمہوریت کا ایک فساد ہم نے کریٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہی انسانی حقوق ہماری بنیادی ترجیح رہے ہی نہ ہے؟ پتہ کیا ہوتا کیا ہے علی، کہ ہم لفظ ویسے آئیں یا اپنے ہوں، ہم دھڑلے سے ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں 25 کروڑ کی آبادی میں انسان خال خال ہوں گے. مطلب میں اپنے آپ کو انسان ریٹ نہیں کرتا، میں آدم زاد ہوں، میں آدمی ہوں. اور زندگی میں کسی بھی آدمی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ انسان بنے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے for every human being who resembles human beings, who resembles. We are either submen or manimals. Submen ہوتا ہے مین سے 10 سیڑھیاں نیچے اور جانور ہونے سے 2-3 سیڑھیاں اوپر، یہ ہوتا ہے سبمن. مینیمل کیا ہوتا ہے؟ جانور اور آدمی کا ایک مرکب، مجموعہ. یہ ٹرمز ہیں جو میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے اپنے کسی رشتہ دار کے کسی نے اخباروں میں تھی، اس نے بچے مارے، 3-4 سال کے بچے کو پکا کے اس کا گوشت کھایا اور باقی دربار پہ لنگر میں بھیج دیا اور لوگوں میں تقسیم کیا. یہ آپ کے سارے اخباروں میں ہیں، hardly 3 days ago. سو ہیومن رائٹس کے لیے یہ آپ یاد رکھیں کہ ہیومن ہونا ضروری ہے. اب یہ ایک 2-way ٹریفک ہے. آپ کی ایلیٹ گھٹیا ہے، بہت ہی گھٹیا ہے. اچھا یہ جو کہتے ہیں نا ہم بوتھے اٹھا کے نا ہم لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلی نوئنگ دا بیک گراؤنڈ. جب آپ کہتے ہو ایلیٹ کیپچر، تو ایلیٹ تو حضور کی بھی تھی. آپ کے پہلے اور آخری 4 خلفاء، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، یہ ایلیٹ ہے، اپنے وقت کے اعتبار سے بھی ایلیٹ ہے. لیکن ایلیٹ وہ ہوتی ہے، ہمارے ایک ایکسپریشن ہے گھٹیا سا، جی وہ حکمران یہ مائی باپ ہے جی فلاں ہے، وہ تو مائی باپ ہی ہوتا ہے. یہ حضرت عمر کا ایک جملہ ہے، بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے، یہ علیحدہ بات ہے. ایک بار انہوں نے کہا کہ مجھے اقتدار ملنے سے بہتر یہ تھا کہ میں چارہ ہوتا، فوڈر، اونٹ مجھے کھا کے خارج کر دیتا. اتنی بڑی 2 جلا کے کنارے کتا بھوکا فلانا. اچھا پھر ایک گیپ کے بعد میں آرٹس کا بندہ تھا، ایک کیا بات ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس زمانے میں جو قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے وہ سال 1.5 سال بعد واپس آتے تھے. بارٹر ہوتا تھا موسٹلی. گئے آپ، اس میں بڑا ٹائم لگا، وہاں بیٹھ گئے، پھر وہاں اپنے بارٹر کرتے کراتے 1.5 سال. اس لیے لوگ وہاں شادیاں بھی کر لیتے تھے، جہاں جو منڈیوں میں یمن گئے ادھر گئے. جو وہ دوست ان کا واپس آیا، اس کے جانے کے کو 15 دن بعد ہی حضرت عمر جو دوسرے، انہوں نے تو وہ پریشان، وہ بندہ آیا، اس نے کہا وہ تو خلیفہ ہو گیا، وہ چلنے گیا، کنڈا کڑکایا ہے تو آرڈینری سے گھر سے وہ باہر نکلے. تو انہوں نے کہا عمر کتنے عربی چ؟ انہوں نے کہا میں عمر. انہوں نے کہا تینوں کی ہو گیا؟ یعنی عمر بن عبدالعزیز کی ریپوٹیشن امیاds کا شہزادہ ہونے کے ناطے یہ تھی کہ جس بازار سے عمر گزرتا تھا 4-5 گھنٹے بعد کوئی آتا تھا وہاں اس کو پتہ لگتا تھا عمر گزرا. دنیا کے مہنگے ترین پرفیومز یا عطر یا جو بھی کہہ لو. سو یہ تو ڈھکوسلا، فراڈ.
اور دا گریٹسٹ ٹریجڈی ہے اس کے ابراہم لنکن بھی کمیوں کی اولاد تھا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی کمیوں کی اولادیں ہیں, ان میں فرق ہے. یہ جب کسی منصب پہ یا کسی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں نا, یہ اپنا طبقہ ڈسون کر دیتے ہیں. ابراہم لنکن نہیں بھولا تھا, دیٹ از دا اونلی ڈفرینس. ہماری جو ایلیٹ ہے ان کے بزرگوں کی کبھی یہ سجادہ نشین تٹکنگین ٹنگین کی کتابیں میں نے لکھی ہیں, ان کے بزرگوں کے خط دیکھیں, 3 صفحے کے البات ہیں وائسرائے کے نام, 3 صفحے القابات, اس کے بعد گزارشات, یہ لیول ہے. سو چونکہ فنڈامنٹل جو سسٹم ہے ڈیموکریسی کا وہی فلاڈ ہے, وہی کلاک اینڈ شیمر فراڈ ہے, تو پاکستان میں آپ کی رائے میں ماضی میں 1947 سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسا الیکشن جو صاف شفاف ہوا ہو, کوئی ایسا فیئر اینڈ فری الیکشن کوئی آپ کی یادداشت میں, یا چلے یہ بھی کمپیریٹیو انالیسس. میں عرض کرتا ہوں, آئی واز ویری ینگ. مائی فادر نیور لائک بھٹو بٹ آئی ایڈمائرڈ ہم ایز اے ینگسٹر کہ بھائی وہ بڑا جڑا وابے ہوئی کھاوے. ہم متمول لوگ تھے لیکن یہ اچھا لگا کہ کوئی بندہ غریب نہیں ہوگا, کوئی یہ نہیں ہوگا. اچھا, اس وقت یحییٰ خان واز این ایڈیٹ, اس کو بھی نہیں پتا تھا اور خود بھٹو کو نہیں پتا تھا, یاد رکھنا آپ, کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا. وہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو گئے. بھٹو واز شاکڈ. جتنی بھٹو صاحب کو سیٹس ملی تھیں وہ اس سے آدھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. یہ اگین اٹس آن ریکارڈ, مجھے تو نہیں بھٹو نے بتایا, میں تو بھٹو صاحب کو میں نے تو کبھی ایسے آمنے سامنے دیکھا ہی نہیں زندگی میں. اچھا, نتیجہ یو لاسٹ ہاف آف دا کنٹری. یہ ہے جو ول آف دا پیپل. اس کے بعد میں نے نہیں, یہ ہو نہیں سکتا علی صاحب, یہ ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان میں فیئر الیکشن کراؤ بھی تو نہیں ہونے. اس کی وجہ ہے میں تو ذات پات سے نہیں نکلتا. میری مجبوریاں, میری کمزوریاں, میرے بچے کو جاب مل جائے گی, اس کو سائیکل اسٹینڈ کا ٹھیکہ دے دے گا کو میاں صاحب, تو کو خان صاحب, تو کو فلانا صاحب, تو کو چودھری صاحب. آپ اپنی طرف سے فیئر کرا بھی لو, وہ فیئر نہیں ہوں گے, چونکہ اس کے لیے میرٹ, مجھے تمیز ہی نہیں اچھے برے کی آپ نے دی. یہ لمبی کہانی ہے. جب تک آپ کوالٹی ایجوکیشن, بیسک ہمارے یہاں کیا ہے, میٹرک ہے, ایف اے, بی اے, کبھی ان کا حال دیکھو آپ, وہ لکھ پڑھ لیتے ہیں, دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ. ایجوکیشن از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ. جو ہم ایجوکیشن سے ہماری مراد ہوتی ہے کوئی اسکول ہے, کوئی کالج ہے, یونیورسٹی ہے, جو باہر ہے اس کے بعد ڈگری ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے. نو, یہ ایجوکیٹڈ ہی پھرتے ہیں لاہور شہر میں, جنہوں نے ٹریفک کا, ان کو مطلب جانور بھی نہیں ہیں, یہ پڑھے لکھے ہیں, کروڑوں کی گاڑیاں ہیں, فارمیسی کے سامنے جائیں گے, پیچھے سزوکیاں کھڑی ہیں 2-3 گاڑیاں, اس کے پیچھے لینڈ کروزر کھڑی کر کے چلا جائے, وہ چاہے مرتی ماں کی دوائی لینے آیا ہو. سو ہمارے ہاں جو ایجوکیٹڈ ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس کے رویے. That makes basically a person as educated man. Exactly. Not the paper degree. Exactly. اگر رویہ ہی آپ کا وہ نہیں ہے تو. So آج کے پاکستان کے موجودہ موروثی حالات میں آپ کی فیئر ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ آنے والے الیکشنوں میں ایٹ لیسٹ چلے, باوجود اس کے کہ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں جس شخص کو بنیادی تعلیم, ترجیح, اس کا شعور وہ ہی نہ ہو تو اپنے لیے بہتر چوائس وہ کیسے کرے گا. اس کی 100 مجبوریاں یا 100 اس کے اوپر مجبوریاں نافذ کر دی گئی ہیں. بٹ ان ون پرٹیکولر وے جو آنے والے الیکشن ہے, باوجود اس کے کہ اس وقت پاکستان میں جو اگر آپ اکیڈیمک تناظر میں دیکھیں تو میسو پری پول ریگنگ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے, باوجود اس کے آپ کی کوئی فیئر ایکسپیکٹیشن ہے کہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں جیسا کہ اناؤنس کیا گیا تو یہ بھی کوئی فیئر الیکشن ہوں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فرشتے بھی کرائیں پاکستان میں تب بھی فیئر نہیں ہو سکتا. یہ خاص طور پہ یہ جو نواز شریف کنبہ ہے نا, ان لوگوں نے تو ایک ادارہ ختم کیا, کسی بے حیا کو اس ملک میں اس کا سینس نہیں ہے. میں کب سے چیخ رہا ہوں, انہوں نے سیاسی ورکر کا جو ادارہ تھا نا وہی برباد کر دیا, ان کو بھی کرپٹ کر دیا. اب تحریک پاکستان میں سیاسی ورکر اور پیپلز پارٹی تک
وہ بھوکے پیٹ، نہ کوئی غرض، نہ کوئی مفاد، نہ کوئی انٹرسٹ، مطلب کچھ بھی نہیں، اور وہ دن رات اپنی اپنی پارٹی کے لیے وٹ ایور کرتے تھے. اب نون لیگیوں کے کرائمز بہت خوفناک ہیں. یہ موٹر وے میں کھا گئے، یہ وہ انٹرویو آ گیا ہے، وہ ساری تفصیل آ گئی ہے، وہ ساری اس کو چھوڑیں. انہوں نے کلچر ہی برباد کر دیا اس ملک کا، پولیٹیکل کلچر برباد ہی کر دیا، ادارہ ہی برباد کر دیا. چنگے منگے انٹروڈیوس کرائے، جھوٹ انٹروڈیوس کرایا، نفرت، گالی، جو کچھ آپ آج دیکھ رہے ہو وہ ان کی نرسری میں تیار ہوا. ہر بدصورت آدم خور درخت جو آج لگتا ہے نا، وہ ان کی نرسری سے نکلا ہوا. سو اس میں ہے کیا مطلب، اگر آپ، یہ تو خیر ایک ننگی چٹی دھاندلی کا سا سما ہے، لیکن میں کہتا ہوں جینوئنلی بھی آپ کراؤ، میں اور آپ مل کے کراتے ہیں. نہیں کرا سکتے، انوائرمنٹ ہی نہیں ہے، وہ لوگ ہی نہیں ہیں. بیڈ ٹریڈیشنز، پور پریکٹسز ڈیولپ کر دی گئی ہیں. ایوری بڈی از تھنکنگ تھرو اسٹمک. ریٹ ریس ہے نا انگریزی کے ایک ٹرم، اس کی آپ کو ایکسپلینیشن پتا ہے؟ ریٹ ریس از اے ریٹ ایون اف یو وین یو آر اے ریٹ. یہ تو یہ اٹس اے سوسائٹی آف گٹر ریٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نامی جو پاکستان کا سو کالڈ آزاد خود مختار ادارہ ہے، اس کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. نہیں، آپ کی کس چیز کی کریڈیبلٹی ہے مجھے بتائیں. جتنے واعظ، جتنے لیکچر، جتنے خطبے، جتنے بھاشن، جتنی تبلیغیں یہاں ہوتی ہیں، میں نے مسلم ورلڈ تقریباً ساری دیکھی ہوئی ہیں، نہیں ہوتا. جتنی کرپشن، جتنی بے حیائی، جتنی بے شرمی، جتنی ڈھٹائی، جتنی ملاوٹ، جتنی ذخیرہ اندوزی، جتنی جعلی مہنگائی. ایک ہوتی ہے اصلی مہنگائی، ایک ہوتی ہے جعلی. میرا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. ذخیرہ اندوزی، یہ سارا کچھ وہ بھی جعلی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پری پول ریگنگ واقعی جو ہے وہ واضح طور پر نظر بھی آ رہی ہے؟ یہ 75 سال میں تیار ہوئی ہے، صاف نظر آ رہی ہے. اس میں جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کوئی نیا ایڈیشن اس میں پیش کر دیتے ہیں. کتاب تو وہی ہے، سو دیٹ از واٹ اٹ از. سیم اولڈ بک، سیم اولڈ ٹرکس. ایگزیکٹلی. سو اس حالات میں جب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اٹس آل پور اینڈ بیڈ پریسیڈنٹس، بیڈ پریکٹسز، بیڈ ٹریڈیشنز. ان حالات میں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مستقبل آپ مجھے کو بچہ بتائیں، اے لیول، او لیول وغیرہ کے، ارلی لیول، اے لیول نہیں، ذرا بعد میں آتا ہے نا، تو اس کی پرفارمنس دیکھ کے 2-4 سال کی، 1.5-2 کی، میں اس کا مستقبل پروڈکٹ کر دیتا ہوں. تو اپنا ماضی دیکھ لیں، اپنا مستقبل نظر آ جائے گا آپ کو. سمپل. آپ ووٹ کی اہمیت اور جو ووٹ کا شعور ہے، باوجود اس کے کہ یہ سارے حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہیں، منفی ہیں، اور ریئلسٹکلی، پریکٹیکلی جو ہے وہ تمام چیزیں بالکل ہمیں ایک نیگیٹو سینس میں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہیں، باوجود اس کے کیا ووٹ کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کے بارے میں جو عوامی شعور ہے، یہ کہ اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی عجیب و غریب سی ایک پیراڈاکسیکل سچویشن ہے. آپ ووٹ کی اہمیت تو ہے، ووٹ کی اہمیت تو ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے نا. ہم منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں اللہ خیر کرے گا. اللہ نے بنگلہ دیش میں خیر کی. یہ جو کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، یہ بکواس ہے. اصل بات یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لیکن رحمت کی شرائط ہیں. قرآن پاک میں ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو پھر مومن ہونے کی شرط اگر تم مغلوب ہو، تم راندہ درگاہ ہو، تم آوارہ کتوں کی طرح ہو. یہ میں پڑھ رہا تھا اتنے ادھر سے آ جائیں گے پیسے، ادھر سے، آج کے اخبار میں یا کل کے تھا، ادھر سے آ جائیں گے اتنے، ادھر سے. تو کیا بھکاری ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کیا پاکستانی قوم کے مقدر میں اب ساری زندگی بھیک مانگنا ہی رہ گئی ہے؟ دیکھیں، وہ اس کا جو علاج ہے وہ مجھے اس ملک میں ممکن دکھائی نہیں ہوتا، جہاں سرجری نہیں،
سیریز آف سرجریز درکار ہیں. تو یہ کریں گے ان کو تو کل اگر چپیٹ دکھائیں کہ سزائے موت بند کر دو کر دیں گے. چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی. مثلا میں نے لیسنگ کو اپوز کیا تھا جب یہ شوکت عزیز بینکر تھا, اس کا کوئی انٹرسٹ ہوگا یا وہ بے وقوف ہوگا, انتہائی پڑھا لکھا بے وقوف. یہ جو اسپیشلائز کرتے ہیں نا, جیسے آپ لائر ہو, میں جان فلاں فلاں ہے, یہ ہے, اس کا ایک نقصان بھی ہے. یو آر کنفائنڈ ٹو سرٹن تھنگ, آپ کے بعد وہ ویژن نہیں ہوتا. لیزنگ بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن تلور کا اور ہرن کا گوشت بہت اچھا ہے, نوزائیدہ بچے کو کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے کیا ہوا تباہی. جس کی اوقات سائیکل کی تھی اس نے موٹر سائیکل میں گھس گیا, جس کی موٹر سائیکل 800 سی سی گاڑی, جس کی 800 سی سی 1300 سی سی گاڑی. آپ کے ہاں خیر بھی شر ہے. یہ بنایا نا اس نے, 2 کام شہباز شریف نے. ایک کا میں ڈھولچی بن گیا, وہ کیا تھا کچن گارڈن, اس کا فالو اپ زیرو, چونکہ اس میں نہ کوئی ووٹ تھا, نہ تھرل تھی, نہ کمیشن تھا. کچن گارڈن میں کیا کمیشن ہونا ہے, بھاگ گیا. 2-4 دن اشتہار ختم, آئے بس وہ ایکسائٹیڈ. دوسری طرف یہ جو اورنج ٹرین ہے, اس کی میں نے مخالفت کی. اب کتنے ارب میں سالانہ پڑ رہی ہے, وہ ختم. نہیں, قومیں بھی بچوں کی طرح ہوتی ہیں. آپ شیروانی نوزائیدہ بچے کو پہنا دو, سائی کٹیا جانا, ٹھیک ہے. اچھا آپ اسے کہو کہ جی اماں اس کو تلوٹ ٹھونس دے, بناؤں گا, رین کھلا رہی ہوں میں اس کو. واٹ نان سینس. آپ کا لباس, آپ کی زندگی جیسے بچہ پروان چڑھتا ہے, ہر فیس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح قوموں کے ارتقاء میں بھی وقت ہوتا ہے, کس وقت کیا کرنا ہے. نہیں ڈنگر سے ہیں, گاڑیاں آ گئیں, یہ آپ کی موٹر ویز آ گئیں, فلانا آ گیا, ٹمکانا آ گیا, یہ سارے ڈرامے آ گئے, ٹریفک سگنل لگ گئے, وہ جی کیمرے بھی لگ گئے. تمیز ہے کوئی؟ یہاں خیر بھی شر ہوگا. اور قوم عادی ہو گئی ہے کس چیز کی؟ شارٹ کٹ. شارٹ کٹ پاکستان میں کوئی نہیں. موجودہ حالات میں ہم نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا پچھلے 1-1.5 سال میں, جب آہستہ آہستہ بہت سلولی بڑی مشکل سے ملک میں ویمن امپاورمنٹ کی طرف کبھی بات تھوڑا سا آگے چلنا یا بڑھنا شروع ہوئی, تو ہم نے دیکھا کہ خواتین کو بھی جو ہے وہ ظلم و زیادتی کا اب سرے ہم نشانہ بنایا جاتا ہے. عدالتیں خاموش ہیں. پلیز بالکل نہیں. یاد رکھنا, جس معاشرے کے مرد غلام ہوں, جس بچی کا باپ غلام ہے, جس کا بھائی غلام ہے, یہ سوسائٹی آف سلیوز. اور ہماری تو غلامی بھی بہت گھٹیا ہے, 2 وقت کی روٹی, اور یہ صدیوں سے یاد رکھنا. سوکھی روٹی کھا, ٹھنڈا پانی پی, جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. آپ صدیوں سے بھوکے ننگے ہو. یہ بکواس ہے کہ برے صغیر پہ 850 سال, یہ نہ, یہ تو 1000 کہتے ہیں سال مسلمانوں کی حکومت. نہ, غیر ملکی مسلمان حکمرانوں کی حکومت. یہاں تو پیٹ بھر کے کبھی کسی نے کھانا نہیں کھایا. 50s میں ایک فلم تھی ناجی, باپ کہتا ہے بیٹا, وہ باغ میں کام کرتا ہے, وہ حکا ہوتا ہے, وہ پرندے اڑانے والا, تو بیٹی کو کہتا ہے تو تزمی ہے چوری. 50s کی فلم. وہ کہتی ہیں کہ باپ کو کہتی ہے چاچا اتنے تو بندے سکی روٹی نہیں لبھی. پھر ایک فلم آئی, اس کا نام ہی روٹی ہے, اس کا گانا تھا روٹی کا سوال ہے جواب زیادہ روٹی ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ گل بڑی. یہ بھوکے ننگے ہم تو غلام ہیں ادنا ترین چیز کے, ذہنی روحانی طور پہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے اور لوگوں کو موجودہ حالات میں یہ پہلے بھی کبھی انصاف دینے میں واضح طور پر جو انصاف کا پیمانہ ہے کبھی کامیاب ہوئی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. میرا ایک پرابلم ہے, قصہ چہار درویش ہے نا, میں زندگی میں 5واں درویش سنتا ہوں. 7 رنگ ہے نا کہتے ہیں, میں 8ویں رنگ کے بارے میں سوچتا ہوں. 2 جہتے ہوتی سکے کے 2 رخ, میں سکے کا تیسرا رخ دیکھتا ہوں. میرا پرابلم ہے, میں یہ کلیریکل گفتگو جو ہمارے سو کالڈ دانشور کرتے ہیں میرے سے ہوتی نہیں, ہو نہیں سکتا. آپ کا دیکھیں نا, ملک کی غلام ہے,
مکروہ ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. ذبح کیے ہوئے جانور کبھی دیکھا ہے؟ یہ پلاسٹک کے ڈرموں میں پھینکتے ہیں مرغیاں ذبح کر کے پھٹ پھٹ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ قربانی میں جب جانور ذبح کرتے ہیں، اسی لیے حضور کا فرمان ہے کہ بہت تیز دھار سے، اور یہ نیشن آف سلیوز واقعی ملی ترانے میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. مجھے 48 گھنٹے دیں، میں 48 ترانے لکھ دیتا ہوں. بہت اچھے. یہ کون سا کام ہے؟ ہم زندہ قوم ہیں. زندہ قوم ہے یار، خدا کا خوف کریں. اس لیے یہ نہیں سلیوز، اس میں کچھ گلوریفائڈ سلیوز ہیں جنہاں دے باہر کوئی ایون فیلڈ یا پتر خرباں دے پراپرٹی دا کاروبار کر رہے ہو. بھی دیکھو کمال. یا جدے موقع ملیا ہو تو اسٹیل مل ٹھوک دیتی. یہ سارا سکینڈل موٹر وے کا آ گیا ہے. بتانے والا کون ہے؟ پاکستان کا ایک انتہائی معزز، آئی پرسنلی نو ہم، شمشاد صاحب، سیکرٹری خارجہ رہے ہیں. وہ کیا کھانچا مارا تھا اس میں، ننگاؤ کے سامنے آ گیا. اتنے بے شرم بے حیا لوگ ہیں، اپرچونسٹ ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں کہ شاید یہ دا لگ جائے دی اتنے گل ہو گئی. ہمارے جمہوری نظام جو ہے مایوس کن ہے، عدالتوں کا رول مایوس کن ہے، معاشرتی طور پر تعلیم لوگوں میں نہیں ہے. کیا کوئی صحافت بھی زندہ دیکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل آزاد نہیں ہے. بالکل نہیں. آپ کا دیکھیں کسی بھی انسان، a human body, a human society is identical to a human body. یہ یاد رکھیں. بڑی باریک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسلام کا بنیادی اور سویلائزیشن پراپر کہ دولت اور طاقت جس سوسائٹی میں جوڈیشیسلی سرکولیٹ کرے گی وہ ہیلدی ہوگا، وہ آٹومیٹکلی ہیلدی ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے اگر خون جوڈیشیسلی سرکولیٹ کر رہا ہے، نہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا نہ لو بلڈ پریشر ہوگا. اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحافت غلاظت کا ڈھیر ہے. اب یہ جو سوشلائز کرتے ہیں، یہ کیسا بندہ ہے اس میں، ایسا بھیانک آدمی ہے، ایسی واردات ہے. سوشلائز کرنے کے نام پہ، پی آر کے نام پہ، فلانے کو واٹ فور. میرے بڑے بھائیوں کی طرح سرور سکیرا، ہی از دا ون ہو براٹ می انٹو جرنلزم. یہ جو آپ کے کولیگز ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی رائل پام، کوئی ادھر، یہ پڑھتے کب ہیں؟ تو میں نے کہا جی نتیجہ بھی تو دیکھ لینا. مجھے کیا پتا، کوالٹی ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے. بالکل بھی نہیں ہے. ہم جیسا بندہ 2 مہینے گھر سے نہیں نکلتا. آپ کی رائے میں پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ جو اس کا ماضی ہے، You don't see any light. کو معجزہ ہو جائے تو مجھے نہیں پتا. کوئی مصطفیٰ کمال، ٹرکی کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہوتا اگر مصطفیٰ کمال نہ ملتا. اور ڈیموکریسی اس طرح کی کا وہ کوئی جواب ہے ہی نہیں. اور اگر آپ روٹین کی ڈیموکریسی میں گئے، اٹ ول ٹیک another 100 years. کیا ترجیحات ہے اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی کوئی اس طرح کی کوئی اتھارٹی دی جائے کہ ملک کے مسائل حل کرنے کی بنیادی ترجیحات کیا ہیں؟ آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے بزرگوں کی وزڈم ہے، رسٹک وزڈم ہے، اور صدیوں پرانی ہے، اور پنجابی ہے. یہ اردو نہیں ہے جس کی اوقات ہی کوئی نہیں. اردو کی تو پیدائشی گل ہے. یہ خالص ٹھیٹھ پنجابی ہے. ڈنڈا پیر ہے وگڑیاں تگڑیاں دا، آئرن ہینڈ. اس کے بعد ریلیکس کرنا شروع کرو. بچے کے آپ غلام ہوتے ہو ایک خاص ایج تک. اچھے پیرنٹس کے غلام ہوتے ہیں، وہ اس کی پوٹی بھی چینج، فلانا بھی گئے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، ادھر نہ جائے ادھر نہ جائے. ایک خاص ایج کے بعد بچہ آپ کا غلام ہوتا ہے، ورنہ وہ برباد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. We'll continue with another session inshallah, barak wa ta'ala, and it was a pleasure, session. Thank you.